دیکھیے میرا خیال ہے کہ اطہر منی اللہ صاحب کی اگر آپ تھوڑی سی ہوں، پروفائل پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اطہر منی اللہ صاحب کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، اور ان کے جو فیصلے ہیں جب وہ اس سے پہلے لوئر کورٹس میں بھی رہے تو ان کے فیصلے بولتے تھے. ان کی ایک اپنی ہسٹری، ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، اور ان کے اختلافی نوٹ کو اس لیے امپورٹنس ملنی چاہیے کہ اس سے ہمیں عدلیہ کے اندر ڈیموکریسی کی جو ایک مثال ہے وہ قائم ہوتی ہوئی نظر ہوں، آتی ہے. ایک طرف ایک خاص جماعت ہے جس کی یہ رائے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حق میں بہتر فیصلے کر رہی ہے، اور دوسری طرف اسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے حوالے سے فیصلے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ہاں، وہ ان بینچز کا حصہ رہیں. حصہ ہے صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مثال قائم کی ہے ان کے اختلافی نوٹ نے، کہ اس سے قطع نظر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کیا رائے ہے، جو ان کے نیچے لوور ججز ہیں وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اختلافی نوٹ کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور یہ ہوں، بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک بینچ میں 13 یا 14 ججز موجود ہیں یا ایک پورے سپریم کورٹ میں جو لارڈ ججز کی موجود ہیں وہ سب کی سب ایک سوچ کی حامل ہو. تو ٹھیک. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور یہ ایک اچھی مثال ہے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار صاحب کے خط کی بازگشت آج تک ہمیں سنائی ہوں. دیتی ہے، تو اگر ان کے اختلافی نوٹ سے بھی یہ رائے قائم ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.